السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ 29واں پارہ اور سورۃ الجن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، پوری سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 3 پر بات چیت کریں گے۔ یہ سورۃ الجن 28 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا عنوان آپ سن رہے ہیں سورۃ الجن ہے، جس کا ہدف یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنات کے حوالے سے تعارف کروا رہے ہیں کہ جس طرح انسان اللہ کی رہنمائی کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ سچی رہنمائی سمجھانے والے ہیں، آپ نذیر ہیں اور بشیر ہیں، اسی طرح جنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رہنمائی سنتے ہیں، اللہ کا کلام مقدس سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ مشرک اور کافر ہٹ درم اور ضدی ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا، وہاں جا کے دعوت دی، اس کی بھی تفصیلات ہیں، لیکن بڑی پریشانی میں وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سورۃ الاحقاف میں بھی یہ اللہ رب العزت رہنمائی دے چکے ہیں، اور یہاں سورۃ الجن میں بھی ہے، وہاں پر جنات نے کلام مقدس سنا، قرآن پاک سنا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، اوحی الی وحی کی گئی میری طرف، مجھ کو حکم آیا، انہ استمع کہ بے شک سن لیا ہے، نفر من الجن جنات میں سے ایک جماعت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بذریعہ وحی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت مکہ المکرمہ کے کفار مشرکین سرداروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت آئی، اس نے کلام مقدس سنا، سچی رہنمائی سنی، اور طائف کے جب واپسی تشریف لا رہے ہیں
تو چونکہ وہاں حالات بڑے ٹف تھے، مشکلات تھیں، اللہ رب العزت آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ انسان ہو کر نئی عقل سے کام لیتے تو دیکھو جنات جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اب اگلی جتنی گفتگو ہے فقالو، یہ جنات کی گفتگو ہے اور یہ پورا رکوع اسی سلسلے میں ہے۔ فقالو، پس کہنے لگے، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، قرآن پاک، عجباً، عجیب، ہم نے سچی رہنمائی قرآن پاک سنا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ عجیب ہے۔ یعنی کس طرح عجیب ہے؟ جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر اور شیریں بیانی میں، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ بڑے اہم ہیں، علوم بڑے اہم ہیں، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، معرفت ربانی کی بات ہے اس میں، اور رشد و فلاح کی طرف رہبری ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، وہ سچی رہنمائی کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ یعنی کلام مقدس قرآن پاک ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے، سچی رہنمائی ہے۔ تو جنات جو بیانیہ جاری کر رہے ہیں، اس بیانیے کا عنوان بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی۔ پھر ہم نے کیا فآمنا بھی، ہم نے یہ کام کیا کہ ہم ایمان لے آئے اس پر۔ جب ہم نے یہ کلام مقدس سنی، قرآن پاک سنا، جو سچی رہنمائی کی کتاب ہے، تو ہم فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے، شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جنات بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اصل جو اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، وہ فلسفہ توحید ہے۔ یہ اعلیٰ مشن اور اعلیٰ پروگرام۔ اور جب فلسفہ توحید ہوگا تو فلسفہ شرک کی مذمت کرنی پڑے گی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ جنات کا بیانیہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور انا کے ساتھ ہر آیت مقدسہ شروع ہو رہی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بلند ہے ہمارے رب کی شان۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے، آپ کی اللہ رب العزت کی رفعت ہے، بلندی ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو۔ اس لیے مذمت فرما دی، مَتَّخَذَ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا، نہ تو اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد ہے۔ تو یہاں شرک فی الذات کی نفی ہے، توحید فی الذات کا اقرار ہے، اور شرک فی الذات کی نفی ہے۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ کے ماں باپ تسلیم کر لیے جائیں، اللہ کی اولاد تسلیم کر لی جائے، بیٹیاں تسلیم کر لی جائیں، بیوی تسلیم کر لی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو گفتگو ہمیں
رہنمائی کے طور پہ سمجھا رہے ہیں، اور جنات کی یہ گفتگو ہے۔ وہاں پر فلسفہ توحید کا اقرار اور فلسفہ شرک کی مذمت، توحید فی الذات کا اقرار ہے اور شرک فی الذات کی نفی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ اعلیٰ پروگرام ہے، اعلیٰ نظریہ ہے جو جنات سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور جنات نے وہ مکمل پروگرام سنا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اس میں سارا یہ واقعہ ہے۔ اور سورۃ الاحقاف میں آیات مقدسہ 29، 30، 31 یہ بطور خاص وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ گفتگو ہم وہاں کر چکے ہیں۔ کیا وہاں ترتیب اور تشکیل ہوئی؟ تو گویا اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ جنات بھی حضور پر ایمان لائے، اور یہ جنات کا جو بیانیہ ہے وہ جاری ہے، آپ احباب سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بطور انسان جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اعلیٰ شعور ہو، اعلیٰ فہم ہو، اعلیٰ صلاحیت ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔